बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, 9 मई के फैसले आ रहे हैं। इन फैसलों में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ाएं हो रही हैं। जो भी 9 मई में मुलव्विस थे उनका ट्रायल चला, उसके बाद अदालतों से जब फैसले आने शुरू हुए तो इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 9 मई के मामले पर जनरल फैज़ से भी तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन अभी तक उन पर बाकायदा कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। मियाँ अली अशफाक जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल फैज़ को, उन्होंने बताया कि फ़र्द जुर्म आयद होती, ऐसा कोई इल्ज़ाम होता तो पता लगता कि उनको इस तमाम मामले पर जो है वो एक बड़ी मुश्किल का सामना है, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ISPR की जानिब से इससे पहले भी प्रेस रिलीज आई थी और उसमें कहा गया था कि जनरल फाज पर जो इल्ज़ामात हैं, जिस तरह से उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे, इस पर बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी? क्या एक आम रेडीबान सियासतदान सिर्फ उसको सज़ा होगी या जनरल फैज़ को भी कटहरे में लाया जाएगा? आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन किया है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, JUIF से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू इख्तियार वली साहब, जब जनरल फैज़ जो हैं वो उनके हवाले से तहकीकात शुरू हुई, बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से अनाउंस किया गया, बहुत से वुज़रा ये कह रहे थे कि 9 मई के मास्टर माइंड है। अब जो इतलात आ रही हैं इसमें अभी तक सर 9 मई के यहाँ पे केसेस कॉन्क्लूड हो गए हैं, लेकिन जनरल फैज़ पे फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हुई है। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ज़ैदी साहब, जो अपने है ना जनरल फैज साहब, तो उनका कोर्ट मार्शल जो है तो वो कहीं मतलब ऐसे किसी और केस में तो नहीं हुआ, वो तो दैट इज अंडरस्टूड। अब वो जिनका कैदी है, वो जिनका मुजरिम है, जिनका मुलजिम है, जहां पे उन पे केस चल रहा है, वो अपनी कार्रवाई अपनी मर्जी से और अपने तरीके कार के मुताबिक चल रहे हैं। और फर्द जुर्म आयद हो चुका है नहीं हो चुका, वो ही बेहतर बता सकते हैं मेरे ख्याल में। और लेकिन उनको जो बड़ी सजा मिली है पाकिस्तान आर्मी के हिसाब से, जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, दैट इज अ बिग एंड मेजर पनिशमेंट। जो उनका डोमेन है, जो उनका आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका एक प्रोग्राम है और अपना एक डिसिप्लिन का एक उनका एक सिस्टम है, उसमें डू यू थिंक ही इज द मास्टरमाइंड? सर, मेरी थिंकिंग से क्या होता है कि अब हम यहाँ पर अपनी थिंकिंग मार दे और उधर से बात कुछ और निकल जाए, तो मेरे ख्याल में लेट इट डिसाइडेड बाय द टाइम के जब इसकी डिटेल जजमेंट आएगी तो वो आप भी पढ़ लेंगे, मैं भी देख लूंगा। लेकिन इतना मुझे मेरी ये असेसमेंट भी कह लें और कुछ इसको मेरी इंफॉर्मेशन भी ले लें कि ये एक प्रोग्राम ऐसे बनाया गया था कि मतलब अगले 2030-35 तक हुकूमत करनी है, तो एक बगावत का भी प्रोग्राम होना चाहिए, एक अस्करी विंग भी होना चाहिए, टेररिज्म को इंपोर्ट करना थ्रू मतलब स्वात, फिर काशगर, वजीरिस्तान, ये सारी चीजें हैं। अब इसका माइंड कौन है, फिर मास्टर कौन है, एग्जीक्यूटर कौन है, लेट इट डिसाइडेड बाय द टाइम व्हेन इट कम्स टू द सरफेस, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जी नईम पंजोता साहब, आप समझते हैं कि जनरल फैज़ इसमें मुलव्विस हैं? जनरल फैज़ जिस तरह आप लोगों के फैसले हो रहे हैं वहाँ से भी एक फ़ैसला आना चाहिए बाकायदा तौर पे, अगर ये तमाम मामला हुआ है उनकी भी इंडाइटमेंट होनी चाहिए, उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी सज़ा हो। डू यू थिंक सो? देखिए कमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पहली बात यह है कि अगर जनरल फैज़ ने कोई जुर्म किया है किसी भी मामले के ऊपर, तो हम तो उसका अंदर जाकर दीवार नहीं बनेंगे कि उसको जो है उसके जुर्म की जो है सज़ा ना दी जाए, जो उसका ट्रायल ना चलाया जाए। कोई उसने जुर्म किया है किसी हवाले से भी तो उसका किया जाए। और हम ये भी कहते हैं कि जो बाजवा साहब हैं उनका भी फिर ट्रायल साथ करना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ तो वो थे। इसके अलावा भी जितने हैं ऑफिसर्स किसी भी इदारे के, चाहे वो आर्मी हो या जुडिशरी हो या कोई भी हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने जो काम किया है या जो कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये कह देना कि मास्टर माइंड जो है वो 9 मई के अंदर वो था, या ये कह देना कि इमरान खान मास्टर माइंड थे, तो इस चीज़ को ना जोड़े जाए। अगर मास्टर माइंड वो बन के उसने सारा वो प्लान कराया नवाज शरीफ और सबके साथ मिल के, तो फिर वो सबूत भी सामने लाए जाएँ और उसके खिलाफ की जाए।
لیکن اس کو یہ جوڑ دینا کہ عمران خان کے پیچھے کہیں وہ تھا تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. عمران خان کے اوپر تمام کیسز جو ہیں وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے ہوں. اب آپ دیکھ لینا کہ ایک پولیس اہلکار وہ زمان پارک کے اندر گھسا ہے، یا چکری جو انٹرچینج ہے وہاں پر گھسا ہوا ہے، تو وہاں اس نے خفیہ بیٹھ کے وہ میٹنگ ساری سن لی اور اس بنیاد کے اوپر سزا دے دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ کل میرے خلاف کوئی اٹھے، کل میرے خلاف کوئی اٹھے نہیں، اگر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 9 مئی کی سازش کی جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کے اندر اگر انوالو ہیں تو وہ لے آئیں ثبوت. لیکن ہمارے خلاف تو فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے کیونکہ ایک جواز بنایا گیا 9 مئی کا، اور اس جواز کی جو ریزن تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان کا توڑ نہیں ہو رہا تھا، گولیاں تک چلا دی گئیں، جو کچھ ہوا عہدے سے ہٹایا، سارا کچھ کیا، تو عوام کیونکہ اس کے ساتھ کھڑی تھی. اس لیے عمران خان نے دیکھیں پنجاب اور کے پی میں ہماری حکومت تھی، عمران خان نے حکومت جو ہے وہ ختم کی. کیوں ختم کی؟ اسے پتہ تھا کہ جس طرح غیر آئینی طریقے سے وہ سارا کام کیا گیا تو اب ہمارا اسمبلیوں میں بیٹھنا کوئی جواز نہیں بنتا، ہم جائیں گے عوام میں، کیونکہ اعتماد تھا کہ عوام ساتھ ہے. تو جب عوام جو ہے وہ اس قدر ساتھ تھی تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو ٹوٹ نہیں رہا، تو آپ نے یہ سارا کیا. آج تک کمیشن کا ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے گا. یہ کمیشن والی بات پہ میں پوچھتا ہوں، کامران مرتضیٰ صاحب سے پہلے جواب لیتے ہیں. کامران صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ٹپ جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشنز دی تھیں کہ اس پہ بھی کارروائی کی جائے. ISPR نے باقاعدہ اس پر اعلان کیا تھا کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں. پھر یہ 9 مئی والی الگ سے تحقیقات ہو رہی تھی. ڈو یو تھنک کہ کچھ سامنے آئے گا، عوام کے پتہ لگے گا لوگوں کو کہ کس طرح سے معاملات ہوتے رہے، کیا کچھ ہوتا رہا، باقاعدہ یہ کیس ایک ایگزامپلری کیس بنایا جائے گا؟ تو 2 حصوں میں تقسیم کریے. ایک تو یہ سیاسی حصہ ہے اس کا، اور دوسرا قانونی حصہ ہے. سیاسی حصے میں کچھ جو ہے وہ علم ہوتا ہے مگر اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. مطلب ایک ہمارا رول آپ کے پاس ایک سیاسی ہے، ہمارے علم میں کچھ چیزیں ہوں گی مگر وہ ساری جو ہے نا وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور وہ لیگلی جو ہے ایڈمیزیبل نہیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے، نالج، اس کو اگر ہم کہیں کہ کورٹ آف لا میں اگر ثابت کرنی ہے تو شاید یہ ثابت نہیں ہو سکے گی اسٹرکٹلی اسپیکنگ فار لیگل سائڈ نا. تو اب لیگل سائڈ پہ جب یہ معاملہ آئے گا، یہ باتیں جو ہے یہ ہم سب نے سنی، یہ ہمارے علم میں ہے کہ جنرل فیض کا اور اس وقت کی سیاسی حکومت کا کوئی تعلق تھا، اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے. شاید اس میں جو میری سنی سنائی باتیں وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر جنرل باجوہ جو ہے وہ ان کو دوسری ایکسٹینشن کا لالچ نہ آ جاتا. یہ دوسرا جو لالچ آیا اس میں، تو وہ دوسرے لالچ میں جو ہے نا وہاں پہ ڈویژن آ گئی. وہ جو لوگ اکٹھے تھے اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب، ان کے درمیان جو تقسیم ہوئی ہے یا اس کی بنیاد پہ اس وقت کی حکومت جو ہے نا وہ پھر تقسیم ہوئی ہے، تو وہ یہ معاملات اس وقت گڑبڑا گئے ہیں. مگر اس کو کیا لیگلی ثابت کیا جا سکے گا، یہ اب ایک سوال ہے جو $1 ملین کا ہے. اور اب اس کے اوپر کیا ایویڈنس لاتی ہے حکومت، کیونکہ یہ بھی ہم نے سنا ہے، یہ بھی شاید سننے سے بھی زیادہ کچھ جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی جو ہے وہ اس حد تک لالچ بڑھ گئی تھی دوسری ایکسٹینشن کے حوالے سے کہ وہ دھمکیاں دینے تک بھی آ گئے تھے. اس کو اختیار ولی صاحب شاید پتہ نہیں اون کریں گے یا نہیں کریں گے، بہرحال یہ علم کی ایک بات ہے. وہ دھمکیاں دینے تک آ گئے تھے، اور اگر یہ ڈویژن ان کی درمیان نہ آتی اس وقت کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ پروگرام جو ہے اس وقت کا پروگرام چلتا رہتا. مگر وہ پروگرام نہیں چل پایا، وہ کسی ایک شخص کی وجہ سے، کہ اگر اس کو جو ہے دوسری دفعہ کی جو ہے نا حاجت پیش آ گئی تو اگر نہ آتی تو پھر تو کیا سر وہ کیا دھمکیاں تھیں؟ مطلب یعنی میں پرائم منسٹر کو ہٹا دوں گا، کیا کروں گا، کیا دھمکیاں تھیں وہ؟ میرا خیال ہے کافی ایکسٹینٹ تک، لاسٹ ایکسٹینٹ تک گئے تھے. اور شاید اس وقت جو مطلب آج کی جو سیاسی قیادت ہے اس میں شاید اس میں جو ہے نا وہ پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تھی اس وقت. انہوں نے کہا چلیں جو کرنا ہے کر لیجئے. اگر وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ میرا خیال دھمکیاں ہی تھیں. پھر نون والے دوست زیادہ جانتے ہوں گے اس معاملے کو، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے اس وقت کے اسٹیئرنگ پہ تھے.
تو تھا معاملہ اس طرح کا کہ دھمکیاں اور سب کچھ، اور اس دھمکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ اگر یہ باجوہ صاحب کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید وہ معاملات وہ کنٹینیو کر جاتے تھے. اچھا، مطلب یہ کنٹینیو بھی کر سکتے تھے. خیر، اب کامران صاحب، آپ یو اے ویری سیزنڈ لائر اینڈ پولیٹیشین، کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کہ یہ ایک اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا؟ مطلب یعنی واقعی ڈی جی آئی کو سزا ہوگی تو ایک بڑی چیز ہوگی، ایک بڑا پریسیڈنٹ بھی ہوگا. اس میں فوج کا جو ادارہ ہے وہ ڈٹرمنٹ بھی پہلے ہمیں نظر آ رہا تھا. 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہونی بھی شروع ہو گئی ہیں. تو ڈو یو تھنک ایسا ہوگا؟ دیکھیے، یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا، جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی پالیٹکس ہوتی ہے. یقیناً اس کی ایویڈنس بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کیس میں جو نا اس آخری سٹیج تک لے جانا چاہیں گے یا نہیں لے جانا چاہیں گے، یا درمیان میں کوئی معاملات کسی سٹیج پہ سیٹل ہو جائیں گے، یہ بھی ممکن ہے. ممکنہ طور پہ معافی اختلافی بھی ہوتی ہیں، اور اس کو مطلب کسی سٹیج پہ بھی کسی کے خلاف گواہ بن جاتا ہے، یا پھر ایز اے ہول جو ہے نا پیکج ڈیل ہو جاتی ہے، کوئی معافی چل جاتی ہے، مانگ دی جاتی ہے، دے دی جاتی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے. اختیار ولی صاحب، ایک تو کمیشن کی بات تو آپ سے کرتے ہیں. کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ باضد تھے، دوسری ٹرم دو، ورنہ دھمکیاں بھی دے رہے تھے. وہ معاملہ جو ہے اختیار ولی صاحب کی علم میں بھی ہوگا. کیا معاملہ تھا سر وہ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا، یہ نعیم صاحب بڑا اچھے انسان ہے، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جنرل فیض کی جو بھی کارستانیہ تھی اس کا بینیفیشری کون تھا. The ultimate beneficiary was and is, that is عمران خان, that is PTI, اور تو کوئی تھا نہیں. اور جنرل فیض کو اپنے ان معاملات پر آپ نے ڈال کے پاک فوج کو پولیٹیسائز کر کے ملٹری ونگ بنانے تک کہ پروگرام کو لانچ کرنا، ٹیررزم کو سوات کا غیر وزیرستان کے راستے امپورٹ کرنا، پھر زمان پارک میں کئی دن لوگوں کو بلا کے ان میں بغاوت کی، وہ جو جراثیم ہیں اور وہ چیزیں ہیں ان کے دماغوں میں، ان کے سروں میں بھرنا، یہ ساری چیزیں کیا تھی الٹیمیٹلی. اچھا، میں تو سر ویسے اختیار صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کمیشن بنا دیں، کیوں نہیں بناتے ہیں کمیشن؟ وہ کب سے کہہ رہے ہیں، بیچارے لگے ہوئے ہیں کہ یار بنا دو یار کمیشن. ٹھیک ہے، الزام کہتے ہیں یہ بھی ہم نے کیا، وہ بھی ہم نے کیا، وہ بھی. آپ کمیشن بناؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو کیوں حکومت ریلیکٹنٹ ہے؟ یہ جو آپ کے دو پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں قانون دان ہیں. جو کیس عدالت میں، اختیار صاحب آپ کی آواز میں پرابلم آ رہا ہے. میں چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شو. اسی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے.